اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے پارے کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورۃ النساء کا بقیہ حصہ اور دوسرے حصے میں سورۃ المائدہ کا ابتدائی حصہ بیان ہوا ہے۔ پہلا حصہ جو کہ سورۃ النساء کا بقیہ حصہ ہے، اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہود کی مذمت، نمبر 2 نصارہ کی مذمت، نمبر 3 احکام میراث۔ پہلی بات یہود کی مذمت۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودی اپنی بدعمالیوں، عہد شکنی، آیات الہی کے انکار اور انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے مذمت کے مستحق ٹھہرے۔ دوسری بات نصارہ کی مذمت۔ نصارہ یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ انہوں نے باپ، بیٹا اور روح القدس پر مشتمل عقیدہ تثلیث اختیار کر لیا۔ تیسری بات احکام میراث۔ اس میں بہنوں کے حصے بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ایک بہن ہو تو اسے آدھا حصہ ملے گا، اگر ایک سے زیادہ ہوں تو انہیں 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر بھائی بھی ہو تو لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا۔ اس پارے کا دوسرا حصہ سورہ مائدہ کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 معاہدوں اور وعدوں کی پابندی، نمبر 2 طہارت کے احکام، نمبر 3 حرام چیزوں کا بیان، نمبر 4 حابیل اور قابیل کا قصہ، نمبر 5 یہود و نصارہ کی مذمت۔ پہلی بات معاہدوں اور وعدوں کی پابندی۔ یہ ہدایت دی گئی ہے کہ چاہے وعدہ اللہ کے ساتھ ہو یا لوگوں کے ساتھ، ہر جائز عہد اور معاہدے کو پوری ایمانداری کے ساتھ پورا کرو۔ دوسری بات حرام چیزوں کا بیان، مثلاً بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ تیسری بات طہارت کے احکام۔ اس میں وضو، تیمم اور غسل کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ چوتھی بات حابیل اور قابیل کا قصہ۔ قابیل نے حسد میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، جو انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ اس واقعے کے بعد قتل اور چوری جیسے جرائم کی سخت ممانعت اور ان کی سزاؤں کا حکم دیا گیا۔ پانچویں بات یہود و نصارہ کی مذمت۔ یہود و نصارہ خود کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، حالانکہ ان پر اللہ کا عذاب بھی آتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سرکشیوں پر تسلی دی گئی، مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے سے روکا گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی۔ آخر میں بتایا گیا کہ یہ تمہارے خطرناک دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔